دوستوں میں ڈاکٹر مطلوب احمد ویکلی ولاگ اسلام میں ڈاکٹر مطلوب احمد چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کافی سارے ولاگ سٹمک یا ڈائجسٹو سسٹم پر بنائے جا رہے ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں بات کروں گا ہیپاٹائٹس پر۔ ہیپاٹائٹس جو دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ہیپا کا مطلب ہوتا ہے جگر اور ٹائٹس کا مطلب ہوتا ہے جلنا یا سوزش۔ تو اس مرض کا لفظی ترجمہ یا لفظی مطلب تو جگر کی سوزش ہوئی، جسے عام زبان میں کالا یا کان بھی کہا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس وائرس سے پھیلنے یا ہونے والا مرض ہے، خون کے ذریعے جگر تک پہنچتا ہے، جہاں یہ جگر کے خلیوں میں جا کر اپنے آپ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ کافی طاقتور وائرس ہونے کی وجہ سے ہمارے مزاحمتی نظام پر غالب آ جاتا ہے، یا یہ ہمارے مزاحمتی نظام کو دھوکہ دے دیتا ہے اور اپنی شکل تبدیل کر کے جگر میں اپنی تعداد بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ وائرس کئی طرح کا ہوتا ہے، جس کو ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی کہا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی سب سے زیادہ چلاک اور خطرناک ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں ہیپاٹائٹس اے پر بات کر چکا ہوں، تو آج ہیپاٹائٹس بی پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ ضرور پسند آئے گا۔ ہیپاٹائٹس بی خطرناک ترین مرض ہے، ہر عمر اور دنیا کے ہر خطے میں پائی جانے والی خاص مرض ہے۔ وائرس بی بہت تیزی سے جگر کو بیمار کرتا ہے، جگر کو مکمل تباہ کر کے موت کا باعث بن سکا ہوتا ہے۔ یہ خون کے ذریعے تیزی سے پھیلنے والی مرض ہے۔ بلڈ بینک یا انتقال خون کروانے والے، کان ناک چھیدنے والے، ناک میں سوراخ کرنے والے، کان میں سوراخ کرنے والے کوکے اور کانٹے کے لیے دوسرے جو ایک سے دوسری کو خون آلودہ سوئی استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی یہ مرض عام طور پر پھیل جایا کرتی ہے۔ جہاں زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہوں وہاں بھی یہ مرض زیادہ پھیلتا ہوتا ہے۔ منشیات اور شراب نوشی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ وائرس والے مریض سے سیکس کرنا اور والدین سے بھی بچوں کو منتقل ہونے والی مرض ہے۔ عام طور پر علامات میں لوگ بیمار نہیں نظر آتے۔ اگر یہ ایکٹیو نہ ہو شروع میں، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی سی کا کوئی جراثیم آپ میں موجود ہے۔ عام طور پر لوگوں کو کسی وجہ سے خون کا ٹیسٹ کروانے پر ہی پتہ چلتا ہے، جیسے کسی نے باہر جانا ہو تو اس کا ٹیسٹ ہوا، یا کسی نے خون دینا ہے کسی کو، اس کی وجہ سے ٹیسٹ ہوا، تو پھر اس میں اس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی کا پتہ چلا کرتا ہے۔ کچھ علامات اس ٹیسٹ کروانے میں معاون ہو سکتی ہیں، جیسے بھوک کا نہ لگنا، آنکھیں اور جلد پیلی ہونا، متلی اور الٹی کا رہنا، کمزوری اور تھکن کا احساس رہنا، پیٹ کا درد ہونا، جوڑوں کا درد ہونا، پیشاب گہرے رنگ کا آنا، ہاتھوں پاؤں پر پسینہ زیادہ آنا، بخار ہونا وغیرہ۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں LFT کروایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس مرض میں انزائم بڑی بھی ہوتی ہیں۔ علاج کے حوالے سے ہومیوپیتھی میں بہت ہی اعلیٰ ادویات اس میں موجود ہیں۔ عام طور پر بی اور سی کے لیے تقریباً ملتی جلتی ادویات ہوتی ہیں۔ آج کل ہیپاٹائٹس کے نام سے نسور بھی بنائے جا رہے ہیں، اس کی بھی 1-2 ڈوزیں اس میں دی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر جو زیادہ ادویات استعمال ہوتی ہیں اس میں نیٹرم سلف، میگنیشیم میور، چیلیڈونیم، کارڈس میرینس، سینوتھس، تھوجا، برائیونیا، نکسومیکا، فاسفورس، کالی میور، نیٹرم فاس زیادہ استعمال ہونے والی ادویات ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل سوریسس اور لیور میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام۔